لمحے پاکستان کے دم سے ہم سے پاکستان سب کے لب پر ایک دعا ہے، سب کا ایک ارمان۔ انگریزوں کے اس طویل دور استبداد اور اس سامراجی نظام حکومت جو یہاں پر چلا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں پھر سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اگر پورے بر صغیر پر نہ صحیح پورے ہندوستان پر ہم وہ نظام نہیں قائم کر سکتے تو کم سے کم مسلمانوں کی اکثریت کے علاقوں میں ہمیں اپنا نظام چاہیے، ہمیں اسلامی نظام کے مطابق حکومت چاہیے، ہمیں اس کے مطابق معاشرت چاہیے، ہمیں اس کے مطابق تہذیب چاہیے، ہمارے بچوں کو اسلامی ماحول چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو غالب، جب آبادی بھی ہندوؤں کی غالب ہو اور حکومت بھی ہندوؤں کی ہو، نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہو، تو ان 30 کی دہائی کے، 30s کے، 40s کے، 20s کے مسلمانوں نے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے اپنے بچوں کا دینی مستقبل تاریک سمجھا۔ مسلمانان ہند کی ایک بڑی تعداد نے، خصوصاً جو ان خطوں کے رہنے والے تھے یا جو وہاں پر تھے اور اپنے بچوں کی دین کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہمیں چاہیے، اور اس کے لیے یہ قربانی دی جائے گی کہ جو لوگ اس خطے کے رہنے والے، اس طرف کے رہنے والے ہیں، وہ تو وہاں رہیں گے، جو ادھر کے رہنے والے نہیں ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف ہجرت کریں گے۔ پاکستان کی جانب ہونے والے ہجرت کی مشابہت اس ہجرت مدینہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے آئے وہ اس خیال سے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دکانوں کو، اپنی حویلیوں کو، اپنی کھیتوں کو، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو، اپنی پوری تاریخ کو اس خیال سے چھوڑ کر آئے کہ ہم یہ ساری قربانی دیں گے اس قیمت کے اوپر کہ ہم اس خطے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کا دین محفوظ ہوگا۔ اس بات میں کوئی سمجھدار آدمی اختلاف نہیں کرے گا کہ تمام نامساعد حالات کے باوجود بہرحال اب بھی پاکستان عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے، اور اس وقت بھی پاکستان دینی اعتبار سے عالم اسلام کے نمایاں اور ممتاز ترین ممالک میں سے، دینی اعتبار سے جو پاکستان کی حالت ہے، دینی اعتبار سے جو پاکستان میں اس وقت تحریکیں ہیں، پاکستان میں جو دینی محنت کے مختلف میدان ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو آزادیاں میسر کی ہیں اہل دین کو اور دین پر چلنے میں جو سہولتیں میسر کی ہیں، اس میں میری نظر میں کم سے کم کوئی اور اسلامی ملک ایسا نہیں ہے پورے روئے زمین میں۔ یہ ملک اس وقت دینی محنتوں کا مرکز ہے، پوری دنیا کو یہاں سے پیغام جا رہا ہے اور گزشتہ نصف صدی سے گیا ہے۔ آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیں گے پاکستان سے پہنچے ہوئے دین کے پیغام کی مختلف شکلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ہم میں سے ہر فرد کا تعلق اس ملک سے اس بنیاد پر ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں دین کی محنت کا ایک مرکز ہے۔ اس کو پہنچنے والا نقصان صرف میری دکان یا میرے مکان کو پہنچنے والا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ دین کو پہنچنے والا ایک بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس حوالے سے ہماری ایک حساسیت ہے، ہمارے اندر ایک فکر پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں ذرا سا ان مسائل کو دیکھنا چاہیے جس کی طرف یہ ملک جس سے دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عجیب سرزمین کا انتخاب ہمارے لیے کیا کہ ایک تو خود اس کی اپنی حیثیت اپنی جگہ پر ہے، دوسرا وہ اگر آپ کبھی ہم نقشے کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کی جغرافیائی اہمیت پر گفتگو کریں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال کہ دنیا کے بہت سارے کاموں کے کرنے کے لیے، دنیا میں بہت سی چیزیں ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے، گیس کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے، تیل کو عالمی منڈیوں میں پہنچانے کے لیے، معدنیات سے کام لینے کے لیے پاکستان درمیان میں ایسے جیسے بالکل ایک درمیان میں کھڑا ہوا، اور اس کو فتح کیے بغیر یا اس کو رام کیے بغیر یا اس کو راضی کیے بغیر یا اس کو ساتھ ملائے بغیر یہ منصوبے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ دکھ ہماری ایک خاص قسم کی بے حسی کے اوپر ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں اگر آپ ان مسئلوں کو دیکھیں، یہ ملک اس صورتحال سے دوچار ہے اور وہ اس وقت اپنی بقا کی ایک گویا کہ آخری جنگ لڑ رہا ہو، وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ مسئلہ ہر پاکستانی کو مسئلہ محسوس ہو رہا ہے اپنا، کہ ہر بندہ ہم میں سے یہ سمجھ رہا ہو کہ ہاں ہم لوگ اس کیفیت کے اندر ہیں؟ یہ تو ہے جغرافیائی مسائل۔ دوسری چیز، پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور دنیا میں نظریاتی ریاستیں بہت گنی چنی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا میں ایک پاکستان نظریاتی ریاست ہے اور ایک اسرائیل نظریاتی ریاست، اس کے علاوہ کسی تیسری نظریاتی ریاست کا وجود نہیں ہے۔ یہ واحد وہ ریاست ہے جس میں یہاں پر جب اس کو بنایا جا رہا تھا تو پیش نظر نہ زمین کا ٹکڑا تھا، نہ پیش نظر قومیت تھی، نہ پیش نظر جغرافیہ تھا، نہ پیش نظر کوئی اور چیز تھی۔ پیش نظر یہ تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ ایک مخصوص نظام حکومت، ایک نظام زندگی چاہتے ہیں، وہ ان کو ملے گا، اسی کو نظریہ کہتے ہیں۔
آج آپ اس نظریے کے خلاف ہونے والی ذہن سازی کو ذرا دیکھیں جس میں شاید سب سے اہم ترین کردار میڈیا ادا کر رہا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، خصوصاً نوخیز نسل۔ باقاعدہ یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست بنایا پیش نظر تھا بانی پاکستان کے یا سیکولر ریاست؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ کتنا بودا سوال ہے کہ اگر ایک ہندوستان ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک سیکولر ریاست ہے، یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں، ایک سیکولر ریاست ہے، اگر سیکولر ریاست ہی چاہیے تھی ہمیں بھی تو یہ بٹوارا کس لیے ہوا تھا پھر؟ اس میں ہمیں کیا فائدے تھے؟ تو یقینی بات ہے کہ یہاں ایک اور اسلامی ریاست لوگوں کو چاہیے، ایک اسلامی ریاست یہاں پر درکار۔ آج باقاعدہ یہ بحثیں چھڑی گئی ہیں کہ کیا علامہ اقبال نے کوئی پاکستان کا خواب دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا، کیا علامہ اقبال ایک علیحدہ ریاست چاہتے بھی تھے یا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے اوپر ان بحثوں کے نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک عام سامع، وہ اتنی ہوشیاری اور کاریگری کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ایک عام سامع سننے والا شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان مجلسوں کے اندر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے جہاں پر لوگ یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 60 کی دہائی کے بعد یہ نعرہ ایجاد ہوا ہے، 60s کے بعد پاکستان میں بیٹھ کے بنایا گیا، یہ تقسیم کے وقت میں یہ نعرہ نہیں تھا اور تقسیم کے وقت میں یہ پیش نظر نہیں تھا۔ یہ باتیں ان فورمز میں بیٹھنے کا اتفاق اور لوگوں کی باتیں سننے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں پر اس بات کو کیا جائے۔ یہ ایک دوسری محنت اس کے ساتھ ہے جہاں پر من حیث القوم جو ہمارا رشتہ وہ توڑ دیا جائے، اس کے بعد پھر بچتا کیا اس کی اوپر سطح کے اوپر، اور اس میں سب سے اہم ترین کردار میڈیا ادا کر رہا ہے۔ دوسرا اہم کردار اس میں تعلیمی ادارے ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے پوری تعلیمی نظام کی ساخت ایسی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ وہ حب الوطنی پیدا ہی نہیں کرتی، اس کے نتیجے میں ملک سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ ہمارے اسی تعلیمی نظام سے گزر کر لوگ ان جگہوں پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے ہاتھ میں ملک کے امور آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جب ملک کے امور آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس برے طریقے کے ساتھ ملک کو لوٹتے ہیں، اور جو جتنا لوٹ سکتا ہے وہ اس کو اگر ان میں حب الوطنی کے جذبات ہوں، اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس ملک کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو یہ صورتحال نہ، یہ کیفیات ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو سکی، اور اس کے نتیجے میں جہاں پر بھی جس کو جتنا موقع ملا اس نے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کی اور اسی کو وہ لوٹتا کھسوٹتا رہا۔ اور 60 سال کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کا خصوصی انعام ہے۔ دنیا کے بہت سے مفکرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جن آزمائشوں سے پاکستان دوچار ہوا ہے اپنے قیام کے ان 60 سالوں میں، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ پاکستان دنیا کی عالمی سیاست کا اہم ترین ملک ہے، اور اپنی ایٹمی قوت کی وجہ سے، اپنی غیر معمولی دینداری کی وجہ سے، اپنے بڑے مضبوط فوجی اداروں، عسکری اداروں کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں ایک اہمیت ہے۔ دنیا کا آپ عالمی سیاست کو دیکھ لیں، پاکستان کو نکال کر ان کا کام نہیں بنتا۔ بے شک اس کو بدنام کرتے ہیں، اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی اس خصوصاً خطے کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو پاکستان اس کا اہم ترین پلیئر ہوتا ہے۔ تو ہے آج بھی ان کے سارے مسائل، اگر اسلامی دنیا سے کوئی ملک ان کے ملکوں کے ہنرمند ان کے ملک چلا رہے ہیں تو پاکستان ہے۔ آج بھی دفاع کے مسائل درپیش آئیں تو کس کی فوجیں ان کی جان بچانے کے لیے جاتی ہیں۔ آج بھی اگر اسلحے کی بات چلے تو کس کی جوہری طاقت ان کے اطمینان کا باعث ہے۔ ملتے رہتے ہیں ہمیں یہ عالم اسلام کے لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹم بم، پاکستان اس کو اسلامی بم کہا گیا تھا نا، کہ یہ عالم اسلام کا ہے، اور اس کی وجہ سے حرمین شریفین کے لوگ بڑے اطمینان میں ہیں، اس کی وجہ سے خلیج کے لوگ اطمینان میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے پاکستان کے پاس اور یہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی افتخار ہے، یہ کوئی معمولی عزت ہے؟ تو ایک ساکھ ہے، ایک پاکستانی لوگوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، ہر شعبے اور ہر فن کے اندر بہترین لوگ پیدا کیے ہیں۔ مسائل جو درپیش ہوئے ہیں وہ یہ ہوا کہ 1947 میں ہم انگریزوں سے جسمانی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر اپنے اداروں کی بنیاد رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہمارے بچے کنفیوز ہو گئے کہ وہ جب اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو ان کو ایک اور چیز نظر آتی ہے، جب اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں تو ہمارا ایک اور معاشرہ ماحول ہے، جب مسجد میں اور مولوی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک اور جہان ہے۔ اس بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ استاد کی مانوں، ظاہر بات ہے استاد کی ماننا ہی بہت ضروری ہے، اور اگر استاد کا احترام دل میں نہیں ہوگا تو اس کو وہ چیز کیسے آئے گی، یا اپنے مذہبی پیشوا کی مانوں، یا اپنے گھر کو دیکھو تو کہ کس کی اس کے نتیجے میں کنفیوزڈ نسل ہم مسلسل ہمارے تعلیمی ادارے نکال رہے ہیں۔ وہ مذہب پر بھی کنفیوز ہیں، اپنی پاکستانیت پر بھی کنفیوز ہیں۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟
اور جس کے نتیجے میں ہم اس ملک کو جغرافیائی اعتبار سے بھی اور اس ملک کو ہم نظریاتی اعتبار سے بھی مضبوط بنائے، اور جن مقاصد کے لیے وہ بنا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ تائید الہی حاصل ہے ان مقاصد کو. اگر تائید الہی حاصل نہ ہوتی تو کیا یہ بڑی بڑی کامیابیاں ملتی؟ یہ اس عرصے میں جو ملی ہیں، یہ بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں اس ملک کو بہرحال. اور یہاں پر ایک سوچ پائی جاتی جو ہم لوگوں کا اس حوالے سے جمع ہونا ہے، یہ خود ایک نظریے کی قوت کی بات ہے کہ اس میں اتنے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی طرف لانا ہے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. دیکھیں جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے میں پہلے آپ کو وہ بتاؤں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کا نظام کس کے ہاتھ میں. ایک تو کام کرنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور ہے، جو درد اس کے دل میں پیدا ہوا ہے اور اس ملک کے حوالے سے جو وفاداری کا جو جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو لے کر ان لوگوں تک جائے، ان لوگوں کے دلوں پر دستک دے، ان لوگوں کے پوشیدہ شریفانہ جذبات بیدار کرنے کی کوشش کرے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے اور درد دل سے پہنچائے بھی دعوت ضرور مؤثر ہوتی ہے. آخر وہ بھی اس ملک کے باسی ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ بھی مسلمان ہیں، ان کے اندر بھی ایک ضمیر ہے، ان کے اندر بھی ایک اپنے بچوں کو کی دنیا اور آخرت کی یہ چیز تو ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے بے شک وہ گناہگار ہوں گے. کوئی بندہ ہو سکتا ہے گناہگار، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس خطے میں آنے والے ہمارے اسلاف اپنا پیغام لے کر ہندوؤں کے پاس آئے تھے، اپنا پیغام لے کر بدھوں کے پاس آئے تھے، مشرکین کے پاس آئے تھے، کروڑوں دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے کے پاس آئے تھے، اور شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے بھائی بند ہیں، یہ تو ہمارے دوست احباب ہیں، یہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں. ہم نے آج تک شاید اس حوالے سے کوئی کام نہ کیا ہو کہ ہم ان لوگوں تک رسائی حاصل کریں جس کی جہاں تک ہے، جس کی جس تک ہے. یہ جتنے شعبے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور وہاں جا کر یہ بات کہیں، یہ بات رکھیں اس کے سامنے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ذاتی اغراض سے بلند ہو جائیں. اگر ابھی بھی ہم اپنے ذاتی اغراض سے بلند نہیں ہوں گے تو اور کون سا وقت آئے گا. یہ ملک اپنی بقا کی جنگ کے آخری مرحلے کے اندر پہنچ گیا، اس کو گوناگون قسم کے مسائل درپیش ہیں، چاروں طرف سے اس کے اوپر یلغار ہے، اور اس بنیاد پر یلغار ہے کبھی بھی رستے میں پڑی ہوئی بے قیمت چیز کو کوئی آدمی ٹھوکر نہیں لگاتا. یاد رکھیے گا، دنیا میں کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی اہمیت پہچاننی ہو دینی اعتبار سے تو یا تو علم کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر دیکھ لیں، آپ کو معلومات ہونی چاہیے، یا تو آپ کو پاکستان کی اہمیت کا علم ہو تو یہ خود ایک وسیع معلومات چاہتا ہے. نہیں تو آسان سا حل ہے کہ عالم کفر کا ہدف دیکھنے کون ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے کسی ملک کی اہمیت کو پہچاننے کا. عالم کفر نے کہ تیروں کا نشان کس طرف ہے، انہوں نے اپنا ہدف بہت طاق کر طے کیا ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں سے مسائل پیش آنے کا امکان ہے، اس کے بعد وہ اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کسی ملک کے بارے میں. یہ بات جا کر ہمیں ان لوگوں کو کہنی چاہیے جن کے ہاتھ میں یہ ملک ہے. اسے یہاں ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں فوری کیا کرنا چاہیے، اگر ہم اس تقریب سے اٹھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ شعور اپنے دوستوں میں، جن لوگوں کے اندر کمالات ہیں، یعنی انہوں نے تعلیمی اعتبار سے کمال، ان کے اندر افرادی وسائل کے والوں اور مالی وسائل رکھنے والوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھنی ہوگی جہاں سے ہمیں وہ بچے اور وہ نوجوان حاصل ہو سکیں جس کا تقاضا پاکستان کر رہا ہے، جس کا تقاضا امت مسلمہ کر رہی ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے. اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام صرف آپ علماء کرام کے ذمہ لگا دیں کہ آپ لوگ کریں گے. اس میں جو لوگ، ظاہر بات ہے وہ اسکول ہوگا، اور ظاہر بات ہے وہ دانشگاہ ہوگی، تعلیمی ادارہ ہوگا، اس کو پڑھانے والے اساتذہ چاہیے، اس کو اچھے مضامین پڑھانے والے لوگ چاہیے، اس کو تربیت کے لوگ چاہیے، اس کو قرآن و سنت پڑھانے والے لوگ. تو ہمارے یہ معاشرے کے تمام لوگوں کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. ان تعلیمی اداروں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور 2-3-4 بھی ایسے معیاری اور اونچے درجے کے بن گئے تو اس انشاءاللہ پھر وہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اس کے پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی. صحیح کے لیے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، صحیح کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے اصل یہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ ہو کہ ان اداروں کی بنیاد رکھیں جہاں سے ہمیں وہ لوگ حاصل ہوں جن کو آپ بطور رول ماڈل پیش کر سکیں. یہ ایک مسلمان نوجوان ہے. اگر یہاں ہمارے درمیان ٹیچرز بیٹھے ہیں، فزکس پڑھانے والے، کیمسٹری پڑھانے والے، بایولوجی پڑھانے والے، میتھمیٹکس پڑھانے والے، یہ تو ہمارے ذمے ہے یہ کام کہ ہم اس دوسری چیز کے ساتھ ملا کر اس کے نتائج کو پیدا کریں. صورتحال تو امید افزا ہے، اور اس امید افزا صورتحال میں اگر ہمارے ہاں یہ فکر اجتماعی طور پر ملک کی پیدا ہو جائے اور دین کی پیدا ہو جائے تو اس سے یہ جو دو حل
میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگر اس پر دونوں پر ہم کام شروع کر دیں, لانگ ٹرم پر بھی اور شارٹ ٹرم پر بھی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو جس منجدھار میں کشتی پھنس گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیں گے اور آگے سفر انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ہوگا. اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.